قرآن مقدس جو مختلف علوم الحکم کا سر چشمہ ہے، اس میں علم کے اصولات اور حکمت کی کلیدیں موجود ہیں۔ ان اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس خدا کی عزیز کتاب میں باب کا تصور یعنی دروازے کا تصور پایا جاتا ہے، اور یہ تصور بھی بڑا عجیب ہے کہ غور سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے وہاں ہر چیز کا دروازہ ہے، نہ صرف بہشت اور دوزخ کے دروازے ہیں بلکہ آسمان کے بھی دروازے ہیں، دین کے بھی دروازے ہیں، یہاں تک کہ خدا کا بھی دروازہ ہے، رسول کا بھی دروازہ ہے اور امام ہے۔ خدا کا دروازہ پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بغیر یعنی اس کی شناخت، اطاعت، فرمان برداری اور محبت کے بغیر کوئی شخص خدا تک رسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ رسول کا بھی دروازہ ہے کہ اس دروازے کے بغیر کوئی فرد بشر پیغمبر کو جیسا کہ پانا چاہیے نہیں پا سکتا، اور وہ حضور کا دروازہ مولانا مرتضی ہیں جو اساس ہیں، اور مولانا مرتضی کا دروازہ امام ہیں یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین، ان کا دروازہ حضرت امام بن الدین ہیں، ان کا دروازہ حضرت امام محمد باقر ہیں۔ اعلیٰ حاضر قیاس یہاں تک کہ ان پاک و مقدس اماموں کے سلسلے میں حاضر امام ہیں جو امامت کے گیٹ ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی شخص زمانے کے امام سے انکار کرتا ہے تو اس پر امامت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور جب امامت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو نبوت کا راستہ، نبوت کا دروازہ نہیں ملتا، اور جس وقت نبوت کا دروازہ نہیں ملتا تو الوہیت تو ربوبیت یعنی خداوندی کا دروازہ بند رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص خدا کو مانتا ہے اور رسول کو نہیں مانتا تو اس کے لیے دینی طور پر کوئی فائدہ نہیں ملتا، اور اگر کوئی شخص خدا و رسول دونوں کو مانتا ہے اور مرتضی کو نہیں مانتا ہے تو اس کے لیے حقیقتوں کا دروازہ بند ہے۔ اگر کوئی شخص خدا و رسول اور علی کو مانتا ہے مگر بعد کے کسی امام کو نہیں مانتا ہے تاہم کی زمانے کے امام تک، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ خدا کا دروازہ رسول ہے اور رسول کا دروازہ اساس، جو خاص مرتبہ ہے امامت کا، اور اساس کا دروازہ یہ کہ بعد دیگر تمام دوسرے اعتبار سے زمانے میں خدا کا دروازہ رسول، رسول کا دروازہ اساس، اساس کا دروازہ امام، امام کا دروازہ حجت، اور حجت کا دروازہ داعی، اور داعی کا دروازہ معذور۔ اسی طرح دین کا راستہ آگے بڑھتا ہے۔ جیسے قرآن میں درجات کا ذکر ہے اور وہ درجات یہی ہیں، اور جیسے قرآن میں سیڑھیوں کا ذکر ہے اور وہ سیڑھیاں یہی ہیں، اور جیسے قرآن میں باب-ِ-صغیر کا ذکر ہے، اس کی اب ہم وضاحت سے بات کرنے والے ہیں۔ تو اور یہی دین کے دروازے کہ ایک دروازہ
کھلتا ہے، راستہ ملتا ہے، اور پھر دوسرا دروازہ کھلتا ہے۔ ابراہیم کی مثال کو لیجیے کہ انہوں نے سب سے پہلے ستارے کو دیکھا جو حدود دین میں سے ایک تھا، ستارے نے چاند تک پہنچا دیا، چاند نے ان کو سورج کی طرف رہنمائی کی، اور سورج نے آخری مقام تک پہنچا۔ یہ حدود دین ہے۔ دوسری طرف باب-ِ-صغیر کی بات کرتے ہیں کہ باب-ِ-صغیر پرانی تواریخ میں ایک حقیقت ہے جس کا قرآن میں ذکر موجود ہے، اور جس کا ظاہری پہلو اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل سرکش ہوئے تھے، لہذا خداوند عالم نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تو خوشی سے اطاعت اور سجدہ کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے شہر کا دروازہ اتنا چھوٹا بناؤ کہ اس کے اندر ان کو جھکتے ہوئے داخل ہو جانا پڑے، تاکہ اسی طرح کی ایک مجبوری کی اطاعت ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا گیٹ کھڑا کیا کہ وہ بہت ہی پست تھا، جس میں سے وہ لوگ جھک کر داخل ہو جاتے تھے، مگر اس کا مطلب یہاں پورا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک تعویلی پس منظر رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ باب-ِ-صغیر ہر وقت لوگوں کے سامنے ہے۔ باب-ِ-صغیر کا مطلب پیغمبر کے بعد اساس نہیں ہے، اور اساس کے بعد امام، اور امام کے بعد حجت۔ وہ حضرات جسمانیت کے اعتبار سے صغیر ہیں، لوگوں کی نظر میں ان کی بشریت صغیر ہے، اور جسمانی حدود کی اطاعت اس وقت بجا لائی جا سکتی ہے جبکہ کوئی شخص خود کو کمتر تصور کرے اور جھک جائے تو وہ دروازہ اس کو راستہ دے گا، اور اگر کوئی شخص جھک نہیں جاتا اور اسی طرح گردن اٹھائے ہوئے اسے داخل ہو جانا چاہتا ہے تو سر اس کا پھوٹ جاتا ہے، یہ کہ وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اشارہ ہے کہ حدود جسمانی جو خدا کی طرف سے مقرر ہیں ان کے سامنے بندہ مومن خود کو حقیر، کمتر اور فنا سمجھے، ان کی بشریت کی جسمانیت کے سامنے جھک جائے، اور جھکنے کی تعویل اطاعت و فرمان برداری ہے، تب اس کو کوئی راستہ ملے۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ خدا کے رسول کو نہیں مانتے ہیں، تبھی تو وہ خدا تک رساں نہیں ہو سکتے، اور کچھ لوگ رسول کو مانتے ہیں کہ رسول کے گیٹ کو نہیں مانتے، وہ لوگ بھی خدا اور رسول تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ رسول کے گیٹ کو مانتے ہیں لیکن بعد کے گیٹوں کو نہیں مانتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ ترتیب اور اصول یوں ہونا چاہیے کہ جو سامنے گیٹ ہے اس سے داخل ہو جانا شروع کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے سارے علم کو امام زمانہ سے وابستہ بتایا ہے کہ وَمَن لَمْ يَعْرِفْ إِمَامِ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ وَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ وَجَاهِلُ النَّارِ۔ اور جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا تو وہ وقت سے پہلے جاہلیت کی موت مر چکا ہوتا ہے، اور ایسا شخص نار میں ہے۔
یعنی آگ میں ہیں۔ اب آپ سوچیے کہ جو امام کو نہیں پہچانتا ہے وہ کیوں جہالت کی موت مر چکا ہوتا ہے؟ دانشمند کے لیے اس کا مطلب واضح ہے کہ سارا علم، ساری حکمت دانائی امام کے ساتھ، اور ساری جہالت و نادانی امام سے صنف مخالف نہیں، اور امام کو پہچاننا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ لفظوں میں معنی ہوتے ہیں، لفظوں میں حکمت ہوتی ہے، یعنی ان لفظوں میں جو خدا کے ہیں اور رسول کے ہیں۔ تو یہ رسول کی حدیث ہے، اس لیے اس میں بہت بڑی حکمت۔ رسول کے کلام میں اور خدا کے کلام میں ایک یہاں سے دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں، صرف ایک فرق ہے کہ خدا کا کلام قرآن کی حدود میں ہے اور رسول کا کلام اس سے باہر ہے، یہ فرق ہے۔ جس معنی میں فرق نہیں ہے اس کا ایک ثبوت قرآن سے ملتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنے نفس کے خواہش سے نہیں بولا کرتا، اس میں بولنے کے لیے خدائی طاقتیں کارفرما ہیں۔ جس طرح ایک مومن کے اختیار میں سے بہت کچھ کم ہوتا ہے، جبکہ خدا کی طرف سے اس کو توفیقات، تائیدات آنے لگتی ہیں، تو بندہ ہی مومن کا اپنا اختیار کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو ایک مومن کی بات ہے، اور رسول اس سلسلے کی چوٹی پر ہے۔ رسول وہ ہستی ہیں جس پر تائیدات و توفیقات، ہدایات اور الہامات اور وحی کی بارش ہوتی ہے، لہٰذا ان کا اپنا اختیار کہاں ہوتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کچھ بولے؟ ان میں تو خدا بولتا ہے، خدا کلام کرتا ہے، اور رسول توکل کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے۔ اور توکل کیا ہے؟ توکل خدا کی کارسازی کا، خدا کے کام کرنے کا، خدا کے وکیل بن جانے کا نام ہے۔ یہ بندہ مومن کے اختیار میں رہنے کی بات ہے، اور خاص کر رسول کا اختیار۔ تو رسول کا کلام خدا کا کلام ہوتا ہے، اس لیے یہ جو حدیث ہے صحیح حدیث ہے۔ آپ تو یہ بات جان چکے ہیں کہ تعریف صحیح حدیث کی ہے، جو جعلی اور بناوٹی حدیث ہے اس میں کوئی تعریف نہیں ہے، وہ تو کسی شخص کا بنا بنایا قول ہوتا ہے، اس سے تو گمراہی ہوتی ہے، ہدایت نہیں ہوتی۔ تو یہ صحیح حدیث ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا تو وہ جاہلانہ موت مر چکا ہوتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ آتشی دوزخ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ علوم کا، یعنی دینی اور خدائی علوم کا سرچشمہ امام کس معنی میں اور کس سینس میں کہ وہ دروازہ ہیں رسول کے، اور رسول دروازہ ہیں خدا کے، اور خدا علم حکمت کا خزانہ ہے۔ اس تصور سے بڑی سختی کے ساتھ خدائی علوم پر پابندی لگ جاتی ہے، اور ایک ایسا تصور ملتا ہے کہ رسول نے اپنے زمانے میں حقیقی علم کے موتی بکھیر نہیں دیے، انہوں نے زمانے میں نیکی کی ہدایت کی، لیکن اسرار خداوندی کو خزانے کے طور پر رکھا اور وہ امام کے سپرد کر دیا، ورنہ یہ تصور قائم نہیں رہ سکتا۔ میرا مطلب ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ رسول اکرم نے اپنے وقت میں خدائی علم کے خزانے لٹا دیے اور کوئی بات باقی نہیں رہی، قیامت تک تمام واقعات
حالات لوگوں کے سامنے لائے اور آسمانی فضا میں مختلف طریقوں سے بکھیر کے رکھ، اور اگر اس مفروضہ کو تسلیم کریں تو پھر قرآن کا وجود بیکار ہو جاتا ہے اور دوست اور دشمن کا کوئی فرق باقی نہیں رہتا، اور جو حقدار ہے جس کا حق نہیں اس میں بھی کوئی فرق باقی نہیں رہتا، اور علم کے لیے جو شرط ہے یا جو تقویٰ ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں خزانے اوپر ہیں تو ہر کوئی اس کو حاصل کرے گا۔ یہ بات نہیں ہے اس تصور کا کہ رسول علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے، نیز رسول حکمت کا گھر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس تصور کا قیام اس بات پر ہے کہ ہمیشہ یہ شہر اور یہ گھر اس طرح سے قائم و باقی ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کے دو گروہ بنتے ہیں، ایک وہ جو اس دروازے کو نہیں جانتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، دوسرے وہ جو اس دروازے سے داخل ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں حقیقی علم کا وجود اس شہر کے باہر اور اس گھر کے باہر کہیں بھی نہیں ملتا ہے، کیونکہ رسول نے اس شہر کو اور اس گھر کو ویران نہیں کیا، اس کو آباد کیا، اس کے اصولات کو قائم کیا، اس کے قوانین کو بتایا، اور دائمی طور پر یہ تصور لوگوں کے سامنے رکھا۔ پھر کوئی حقیقی علم اس شہر کے باہر اور اس گھر کے سوا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اگر ہم مانیں کہ یعنی اس شہر کے باہر اور اس گھر کے سوا کہیں بھی خدا کا علم نہیں ہے، تو اس کا ایک لازمی رزلٹ یہ سامنے آیا کہ اصل میں رسول نے علم کے خزانے نہیں لٹائے تھے، انہوں نے قانون کے تحت ایک اصول کے مطابق لوگوں کو ضروری ہدایت دی تھی اور ان کے زمانے کے مطابق ان کو ہدایت دی تھی، اور باقی زمانے کے مطابق جو کچھ ہونا چاہیے مستقل اور تدریجی ہدایت کی ذمہ داری امام کو سونپی تھی۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ اگر رسول نے علم کے جواہرات لٹائے ہوتے تو وہ جواہرات لوگوں کے پاس ہوتے، اور علی کے بغیر، امام کے بغیر ان جواہرات کو لوگ استعمال کرتے اور اپنے ہم مذہب والوں کو، ہم خیال والوں کو یہ موتی، یہ جواہرات، یہ خزانے دے دیتے۔ پھر سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کس طرح امام کے بغیر جاہل رہ سکتا ہے۔ تو میں نے قول رسول کی تعریف کی کہ وہ خدا کے قول کی طرح ہے، اور آپ غور سے دیکھیں، اسلامی کتب کا مطالعہ کریں اور ان کتب کا مطالعہ کریں جن سے حدیثوں کی پہچان ہوتی ہے یا حدیثوں کے سلسلے میں یا حدیث رسول کی اہمیت کے بارے میں بات بتائی جاتی ہے، تو آپ کو اس کا علم ہو جائے گا، اور اس اہمیت کے ساتھ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ امام علم کا مرکز ہے، روحانی علم کا، خدائی علم کا، حقیقی علم کا، اور جو اس کے سوا ہیں وہ جاہل ہیں۔ جاہل دینی علم سے، جاہل حقیقی علم سے، جاہل خدائی علم سے، جاہل روحانی علم سے، جاہل روح کی شناخت سے، خدا کی شناخت سے،
پیغمبر اور امام کی شناخت سے، اپنی ذات کی شناخت سے جاہل، دنیا کے کسب سے جاہل نہیں۔ اور علم کے لغوی معنی ہیں جاننا، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جاننا؟ دنیا کے کاموں کو جاننا نہیں، خدا کے بیرون کو جاننا، دین کو جاننا، آخرت کو جاننا، علوم کو جاننا، حقیقت کو جاننا، اور جن چیزوں کو جاننا چاہیے ان کو جاننا، یہ علم کی ڈیفینیشن۔ اگر کوئی شخص علم کی ڈیفینیشن غلط بتائے تو یہ بات صحیح نہیں، اس لیے کہ دنیا میں لوگ جو چاہیں تو جہالت کا نام علم کر سکتے، گمراہی کو ہدایت کہہ سکتے۔ یہ بات ایسی ہوئی جیسے کوئی دن کو رات کہتا ہے اور رات کو دن، کوئی چاہے کہہ سکتا ہے، کوئی انکار کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے۔ چنانچہ یہی ہو رہا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ جہالت کو علم تصور کرتے ہیں اور جہالت کو سجا کر علم کے نام سے پیش کر رہے ہیں، گمراہی کو ہدایت کے عنوان سے استعمال کر رہے ہیں اور غلط راستے کو صراط مستقیم خیال کرتے ہیں۔ جو غیر امام ہے اس کو امام مانتے ہیں۔ تو قرآن میں جا کے دیکھیں کہ کچھ لوگ شیطان کو اپنا دوست بنا رہے ہیں۔ خدا کے کہنے کے مطابق قرآن کے بے موجود بہت سے لوگ شیطان کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، لیکن ظاہر میں جا کے دیکھیں، ہر فرقے میں جا کے دیکھیں، مذاہبی عالم کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو شیطان کو گالیاں نہیں دیتا ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہے؟ ادھر خدا کہتا ہے کہ بہت سے لوگ شیطان کو دوست بنا رہے ہیں، ادھر یہ حال ہے کہ ہر شخص کو شیطان سے نفرت ہے۔ اب ہم اس کو کس طرح سمجھیں؟ کون لوگ ہیں، کون سا فرقہ ہے، کون سا مذہب ہے جو شیطان کو اپنا دوست مان رہا ہے؟ بات دراصل اس طرح سے ہے کہ لوگ ناسمجھی میں اور لاشعوری طور پر شیطان کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، جس کو وہ پیشوا مانتے ہیں، جس کو وہ ولی مانتے ہیں، جس کو وہ بزرگ قرار دیتے ہیں، وہ ہے شیطان۔ اور اس کے سوا اس مفہوم کا کوئی مطلب نہیں، جس میں فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ شیطان کو اپنا دوست، ولی، آقا مان رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ دنیا میں بہت سے لوگ جہالت کا نام علم بتاتے ہیں اور تاریکی کو روشنی سمجھ رہے ہیں اور باطل کو حق تصور کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان کی اپنی جزوی عقل راہ خدا کے جاننے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کوئی شخص راہ مستقیم سے بھٹک جاتا ہے تو اس خیال سے بھٹک جاتا ہے کہ شاید وہ جس سمت کو جا رہا ہے صراط مستقیم اس طرف ہے۔ آپ دنیا کے تمام مذاہب سے پوچھیں، ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ وہ حق پر ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ وہ غلطی پر ہے۔ یہود سے جا کے پوچھیں، نصارہ سے پوچھیں، ہندو سے پوچھیں، زرتشت سے پوچھیں، بدھسٹ سے پوچھیں، اور دوسرے مذاہب دنیا میں بڑے چھوٹے جتنے بھی ہیں، کوئی نہیں مانے گا کہ اس کا راستہ کھو گیا، کوئی نہیں مانے گا، تو اس کو کوئی نہیں سمجھے گا۔
خدا و رسول اور امام کے سوا، یعنی جو تاریکی میں ہیں وہ نہ تو خود کو پہچانیں گے نہ دوسروں کو، یعنی جو تاریکی میں ہیں وہ اپنے رستے کی تعریف نہیں کر سکیں گے، وہ نہیں بتا سکیں گے کہ کیا ہے، اور دوسروں کو بھی نہیں سمجھیں گے، مگر ہاں جو صراط مستقیم پر ہیں وہ خدا و رسول اور امام کے بعد وہ کچھ فرق کر سکیں گے، وہ کچھ بتا سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس روشنی ہے، وہ ریئلائز کر سکیں گے، وہ اس طرح حقیقت بیان کر سکیں گے کہ ان کے پاس جو علم ہے، جو حقیقت ہے، وہ اس کا بیان کر سکیں گے، اور اس کے سوا دنیا میں کوئی شخص، کوئی گروہ یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، وہ حقیقت سے دور ہے، ناآشنا ہے اور حقیقت سے کھویا ہوا ہے، تو وہ نہیں بتا سکے۔ یہ بات ہے کہ ہر چیز کا دروازہ ہوا کرتا ہے، اور دین میں اس تصور کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں خدا کی رسی ملی ہے اور ہم اسی رسی سے وابستہ ہیں، اسی رسی کو تھامے ہوئے ہیں، اور یہی رسی یعنی امامت گیٹ ہے نبوت کا، اور نبوت گیٹ ہے خداوندی کا۔ اور میں نے کبھی یہ بھی بتایا تھا کہ خدا کے لیے اقرار مشکل نہیں ہے، رسول کے لیے اقرار مشکل ہے، اور رسول کے لیے اقرار مشکل نہیں ہے، اساس کے لیے اقرار مشکل ہے، اور اساس کے لیے اقرار مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ زمانہ نبوت میں مشہور ہے، اس کو کون نہیں مانتے۔ اساس کے بعد کے سلسلے میں ہر امام کے لیے اقرار مشکل ہے، اور سب سے بڑی مشکل زمانے کے امام کو ماننا ہے۔ یہ باب-i-صغیر وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ زمانے کے امام وہ باب-i-صغیر ہیں جو خدا کے حکم سے قائم کیا گیا ہے، اس دروازے سے جھک جھک کر داخل ہو جانا ہے۔ اور آج کی کلاس بس اتنی ہوگی، اور باقی جو کچھ سوال ہیں ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں، اور آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ شکریہ کہ آپ نے بہت توجہ دی اور بڑے شوق سے لکھا، شکریہ۔